کبھی اس کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی. وہ کہتی ہے فرعون سے کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں, ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں کہ جو نفیس طبیعت کے بچے ہیں, جو کسی کا دودھ نہیں پیتے, وہ اس کا دودھ پیتے ہیں. اس کے بعد فرعون نے کہا اگر وہ دایا میرا بچہ اس کا دودھ پی لیا تو میں اس کو بھی انعام دوں گا اور تجھ کو بھی انعام دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی گئی, اپنی امی کو بلا لائی. ماں, موسیٰ تو فرعون کے دربار میں ہے, اس کے محل میں ہے, اور اس نے دودھ پلانے والیوں کا انتظام کیا ہے, اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا. تو میں نے کہا اس دایا کو لاتی ہو کہ نفیس طبیعت بچے اس کا دودھ پیتے ہیں. جب ماں کو لائی, دایا بن کر آئی, تو موسیٰ ماں کی گود میں گئے اور شوق سے دودھ پینے لگے. تو فرعون نے ایک سکہ نکال کر کے دیا اور کہا کہ آیا جایا کرنا اور میرے بچے کو دودھ پلایا کرنا. تو جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے, اللہ نے الہام فرمایا, اے موسیٰ کی امی, تو نے اس امانت کو میری پناہ میں دیا تھا, اس لیے نیک اس کی میں نے کیسے حفاظت کی ہے. اے مسلمانوں, اللہ جب پناہ اٹھا دیتا ہے تو پھر چوہے بھی تمہیں کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں, بندر بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں, چونٹیاں بھی تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں. اور جب اللہ پناہ کی چادر ڈال دیتا ہے تو وقت کا فرعون بھی دودھ پلانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اگر زمین پر عزت کے ساتھ زندگی چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ وقت کا فرعون تمہیں نقصان پہنچانے کی بجائے تمہارا محافظ بن جائے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کو چھوڑو اور خدا کی بارگاہ میں چھپ جاؤ, خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہو جاؤ. جب اللہ کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی دوست بنتا ہے. اندازہ تو کریں, جس کو مارنے چلا تھا اسی کو پالنے پہ مجبور ہو گیا. اللہ اللہ, یہ اللہ کی پناہ کی شان ہے. آج مسلمان در در کا بھکاری کیوں ہے؟ آج مسلمان سسکیاں کیوں لے رہا ہے؟ 30-35 سال کی بچیاں بغیر رشتے کے گھروں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ آخر مسلمان لاعلاج بیماریوں میں کیوں مبتلا ہے؟ ہمارے دکھوں کی وجہ کیا؟ ہماری تکلیفوں کی وجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, کل تک حال یہ تھا کہ مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی تہجد ترک نہیں ہوتی تھی, مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی تکبیر اولیٰ ترک نہیں ہوتی تھی, مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی سنتیں غیر موقعہ ترک نہیں ہوتی تھی. آج مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی نمازوں سے کو سطور ہے. کیا ہو گیا؟ اپنے اللہ سے رشتہ اتنا کمزور کر لیا. اور سن لو, دولت کے نشے میں خدا کی عبادت کو ترک کرنے والوں, جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت کو ترک کرنے والوں, ایک دن آئے گا جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا, جس کو موت کہتے ہیں. موت یہ تم بائک پہ بیٹھ کر جو اتراتے ہو رات کی تاریکیوں میں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو اور فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, بڑی بڑی بھالی یہ میری بہنیں ہیں, بڑی سادگی سے کہتی ہے مولانا ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ ہمیں تو کپڑے بھی دھلنے ہیں, ہمیں تو جو وہ کھانا بھی بنانا ہے, ہمیں تو جو وہ آٹا بھی گوندنا ہے, ہمیں تو بچے بھی پالنے ہیں. میں پوچھتا ہوں, اے میری بہن, تجھے زیادہ کام ہے یا سیدہ فاطمہ کو زیادہ کام تھا؟ تیرے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے, تیرے گھر میں تو مرچ پیسی ہوئی آتی ہے, تیرے گھر میں تو گھر میں کنویں ہیں, جگہ جگہ نل ہے, اور اللہ اکبر ہینڈ پمپ تو ہر جگہ آ گئے ہیں. کتنی سہولتوں کا دور ہے, مگر قربان سیدہ فاطمہ الزہرا تو چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی ہے اور آٹا خود پیستی ہے. سیدہ فاطمہ تو گھر میں کوئی کنیز نہیں, گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں. مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, چکی چلاتے چلاتے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں کٹے پڑ گئے تھے اور پانی بھرتے بھرتے ان کی پیٹھ پر مشکیزے کے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے. مگر اس کے باوجود بھی 5 بچوں کی ماں 5 بچوں کی پرورش کرتے ہوئے فرض تو فرض ہے, نفل نماز جب عشاء کی نماز کے بعد نماز شروع کرتی ہے تو ایک
جاؤ